السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کو ڈسکس کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے نزول کی بات کریں تو یہ مکہ میں نازل ہونے والی 5ویں سورت تھی، لیکن یہ وہ پہلی سورت تھی جو کہ مکمل نازل ہوئی۔ اس سے پہلے جو 4 سورتیں نازل ہوئی تھیں ان کی چند شروع کی یا بیچ کی آیات نازل ہوئی تھیں، تو یہ وہ سورت تھی جو کہ مکمل پہلی آیت سے 7ویں آیت تک نازل ہوئی۔ اب اس سورت کے نام کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کے تقریباً 25 نام ریکارڈ کیے گئے جو کہ ہمیں کتابوں سے ملتے ہیں۔ بیسکلی عرب کلچر میں یہ ایک روایت تھی کہ ان کو جس چیز سے بھی زیادہ محبت ہوتی وہ اس کے بہت سارے نام رکھا کرتے۔ جیسے شیر کو عربک نیمز دیکھیں تو بہت سارے ورڈز ہیں جو کہ صرف شیر کے لیے ہیں، تلوار کے لیے دیکھیں تو بہت سارے ورڈز ہیں، محبت کے لیے دیکھیں تو ہمیں بہت سارے الفاظ ملیں گے، الفاظ کا ذخیرہ ہے۔ تو اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بھی بہت سارے نام ہیں جو کہ بہت ساری احادیث سے بھی ملتے ہیں۔ کچھ نام صحابہ نے بھی پسند کیے جس سے وہ بلاتے سورۃ الفاتحہ کو، بیسکلی نام لیتے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے نام لیے۔ اور اس میں سے چند نام ہیں الشافیہ جیسے شفا دینے والی، اور اساس القرآن جیسے قرآن کا خلاصہ، اور ام الکتاب اور ام القرآن یہ دونوں اس کے نام ہیں، یعنی قرآن کی ماں، بیسکلی وہی قرآن کے خلاصے کی بات ہو رہی ہے۔ اور سبع مثانی جو کہ سورۃ الحجر سے ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نام دیا۔ سبع مثانی کا مطلب ہے سبع گنتی میں آتا ہے، آپ کو پتا ہوگا 7 اس کا مطلب ہے، اور مثانی ثنا سے بھی ہے، یعنی بہت زیادہ تعریف کی گئی، یعنی وہ 7 آیات جو کہ جن کی بہت زیادہ تعریف کی گئی۔ یا مثانی جو ہے وہ ثانی سے بھی ہے، ثانیہ سے مطلب 2، تو اس سے یہ مطلب نکلا کہ وہ 7 آیات جو کہ پیئرز میں ہیں یا آگے جن کی پیئرنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ پھر الفاتحہ وہ نام جس کو ہم سب جانتے ہیں۔ پھر ایک حدیث سے اس کا نام الصلاۃ بھی ثابت ہوتا ہے، وہ حدیث انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو نریٹ کرتی جاؤں گی۔ اس سورت کا جو سب سے مشہور نام ہے فاتحہ، اس کا مطلب ہے اوپننگ، یعنی افتتاحی سورت۔ مطلب یہ کہ یہ قرآن مجید کا افتتاح کرتی ہے، اس کے لیے اوپننگ ہے، یہاں سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرا فاتحہ فتح سے بھی نکلا ہے، دونوں کا روٹ سیم ہے، مطلب بھی ملتا جلتا ہوا، جیسے کھلنے والی، مطلب کہ ایسی صورت کے جس کے ذریعے سے، جس کے رستے سے ساری پرابلمز دنیا کی باہر نکل جاتی ہیں، جو پڑھتا ہے اس کی پرابلمز اس کے رستے سے، دروازے سے باہر نکل جاتی ہیں۔ تو اس طرح وہ صورت پرابلمز کے لیے دروازے کی طرح ثابت ہوتی ہے۔ اس صورت میں 7 آیات ہیں، اور اگر ہم اس کا اسٹائل دیکھیں یا تھیم دیکھیں تو اس کا دعائیہ اسٹائل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں دعا مانگنی سکھائی ہے، اس کے آداب بتائے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اور اس صورت کا اگر موضوع ہم دیکھیں تو بیسکلی یہ صورت قرآن مجید کی تمہید ہے، اس کے لیے مقدمہ ہے، یعنی اس کا خلاصہ ہے۔ جیسے بکس کے سٹارٹ میں پریفیس نہیں پورا لکھا ہوا ہوتا ہے، مقدمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ صورت بالکل اسی طرح ہے۔ اور جو پورے قرآن مجید کا موضوع ہے نا، اسی کو شارٹ کر کے یہ صورت ایکسپلین کرتی ہے کہ آگے قرآن مجید میں ہمیں کیا کیا ملے گا۔ تو مختصراً اس کا موضوع یہ ہے کہ یا اللہ تو میرا رب اور میں تیری بندی، اور میں صرف تجھ سے ہی مانگتی ہوں۔ اور پورے قرآن مجید کا اگر موضوع دیکھیں نا تو وہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ماننا۔ اب یہ جو ورڈ ہے نا بندہ، رب کو تو انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گی سورۃ الفاتحہ کے اندر، لیکن بندے کو تھوڑا سا شروع میں ہی سمجھ لیتے ہیں تاکہ آگے جاتے جاتے ہم پوری سورت کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، اس کو گراسپ کر سکیں۔ تو بندہ آپ سمجھے جیسے ہم کسی نوکر کو رکھتے ہیں، کمپنیز میں نوکری کرنے والے نوکر ہوتے ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں، یا گھروں میں نوکری کرنے والی میڈز ہوتی ہیں، نوکر ہوتی ہیں۔ نوکر سے بھی نیچے کا درجہ غلام کا ہوتا ہے۔
تو وہ جو غلام ہوتا ہے نا، جو کہ اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا. ہمارے گھر میں اگر کوئی میڈس بھی آئیں نا، یا ہمارے آفیسز میں کوئی امپلائیز بھی آئیں، وہ بھی جو سی ای او ہوگا یا مالک ہوگا اس کی مرضی کے بغیر نہیں کچھ کریں گے. جو جاب ڈسکرپشن ملی ہے، جو ہدایات ملی ہیں، جو گائیڈ لائنز ملی ہیں، اس کے مطابق ہی اپنی جاب پرفارم کریں گے. ادھر سے ادھر ٹس مس نہیں ہوں گے. اس پرسکرائبڈ ٹائم میں وہی کریں گے جو کہ انہیں بتایا گیا ہے. تو ہم جب اس سے بھی نچلا لیول ہے ہمارا غلام والا، یعنی بندہ وہ غلام ہوتا ہے، تو جب ہم اپنے ماسٹر کو دیکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں جو کہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، تو اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو پرسکرائبڈ ٹائم دیا ہے اس دنیا میں گزارنے کے لیے، اس میں ہم پھر وہ انسٹرکشنز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں بحیثیت رب، ان پہ ہم کس طرح عمل کر رہے ہیں، کتنا عمل کر رہے ہیں، وہ ہمیں ایز اے بندہ ڈیفائن کرتا ہے. تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مکمل بندگی میں دے دینا، اتنا عاجز خود کو کر لینا کہ خود کو اللہ کے سامنے بندہ بنا لینا اور اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لینا، یہ پورے قرآن مجید کا موضوع ہے. اور سورۃ الفاتحہ میں بھی اسی کو سمرائز کیا گیا ہے. اب اس سورت کے اگر سیکشنز کو دیکھیں تو اس 7 آیات کو 2 سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود حدیث قدسی میں اس کے سیکشنز کو بیان کیا ہے. جو 40 حدیث قدسی کی کتاب ہمیں ملتی ہے نا، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے. بیسکلی یہ وہ صورت ہے جس کی تفسیر پر میکسیمم کتابیں لکھی گئیں. ہزاروں صفحات صرف ان 7 آیات کی تفسیر پر لکھے گئے، اور یہ وہ صورت ہے جس کی تفسیر کے لیے ہمیں حدیث قدسی بھی ملتی ہے. تو ہم انشاءاللہ اب سب سے پہلے اسی حدیث قدسی کو پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے، اس کی تفسیر بیان کی ہے اور اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں، ہارڈلی کوئی اور ایسی صورت ہوگی کہ جس کی مکمل تفسیر ہمیں حدیث میں ملتی ہو. تو یہ وہ چند صورتوں میں سے ہے، یہ شاید واحد صورت ہے جس کی پوری تفسیر اس ایک حدیث سے ہمیں بہت زیادہ سمجھ آ جاتی ہے. اس کی ڈویژن کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، یہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات ہمیں اللہ تعالیٰ کے ورڈز میں بتاتے ہیں. ہمیشہ حدیث قدسی کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب جو میں حدیث آپ کو بتا رہی ہوں وہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. حدیث قدسی کے جو ورڈز ہوتے ہیں نا اور جو قرآن مجید ہے، ان میں فرق صرف یہ ہے کہ قرآن جو وہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایڈ کروائی وہ قرآن مجید کا حصہ بن گئی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ کہہ کر قرآن مجید میں ایڈ نہیں کروائی وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ویسے ہی بتائی، یعنی بغیر قرآن میں ایڈ کروائے. تو اب اس خوبصورت حدیث کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت صلاۃ. میں نے بتایا تھا نا کہ فاتحہ کا نام صلاۃ بھی ہے، تو اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو صلاۃ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو قسم آپ یاد رکھیے گا قسم کو تقسیم سے، کہ قسم کا یہاں پہ مطلب ہے تقسیم کرنا. قسم تو ہوتا ہے میں، تو میں کو اس طرح یاد رکھ لیجئے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس طرح آپ لوگوں کو یاد کرواؤں گی تاکہ یہ جب آگے جا کے بار بار ریپیٹ ہوں گی تو آپ کو کوئی نئی بات نہ لگے، نئی چیز نہ لگے. ادروائز بہت زیادہ عربک میں آپ کو نہیں اس میں پڑھاؤں گی، تفسیر ہی انشاءاللہ پڑھیں گے. قسم تو میں نے تقسیم کیا صلاۃ سورۃ الفاتحہ کو بینی اپنے درمیان و بین عبدی اور اپنے بندے کے درمیان نصفینی 2 حصوں میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو 2 سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا ہے. اس میں سے ایک سیکشن مجھ سے ریلیٹڈ ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے، اور دوسرا سیکشن میرے بندے سے ریلیٹڈ ہے، عبد سے ریلیٹڈ ہے، یعنی انسان ہم سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہوا ٹوٹل 7 آیات میں سے فرسٹ 3 آیات اللہ تعالیٰ کو ایکسپلین کریں گی، اللہ تعالیٰ کی معرفت پہچان کروائیں گی ہمیں، اور لاسٹ 3 آیات انسان سے بندے سے ریلیٹڈ ہیں
کہ بندے کو پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور بیچ میں رہ گئی ایک آیت، ٹھیک ہے، 3 اور 3 6 اور بیچ میں ایک آیت، اور وہ ایک آیت سورۃ الفاتحہ کا بھی خلاصہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس آیت کو بھی اگر درمیان سے ڈیوائڈ کر دینا تو آپ سمجھے 3.5 ایک طرف ہو گئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، 3.5 بندے کے بارے میں ہو گئی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کیا اور بتایا. آگے یہ حدیث ہے ولی عبدی ما سأل، ولی عبدی اور میرے بندے کے لیے ہے ما سأل، جو بھی وہ سوال کر رہا ہے. یعنی سورۃ الفاتحہ کے ذریعے میرا بندہ جو بھی مجھ سے مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے ہے. مطلب یہ ہوا کہ سورۃ الفاتحہ اٹس سیلف بھی دعا ہے، اس میں جو دعا بتائی گئی ہے وہ بھی قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے. بیسیکلی جب کوئی میت ہوتی ہے یا وفات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ فاتحہ پڑھ لیجئے، تو وہ بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ فاتحہ پڑھیے اور فاتحہ پڑھ کے ان کے لیے مزید دعا کیجیے، مغفرت کی دعا کیجیے، درجات کے بڑھنے کی دعا کیجیے. تو بیسیکلی اس لیے کیونکہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے ہے جو بھی اس نے مانگا، یعنی اسی کے لیے اس کو دے دیا میں نے. آگے ہے الحمدللہ رب العالمین. اب اللہ تعالیٰ پہلی آیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے عبد نے میری حمد کی. یہ ساری فریزز میں انشاءاللہ بعد میں ایکسپلین کروں گی، لیکن ابھی فی الحال صرف ان سیکشنز کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم. پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے عبد نے میری ثنا کی. پھر جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری کبریائی بیان کی. اس کے بعد پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے. مطلب ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ فریز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. و ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، یہ فریز بندے کے لیے ہے. یعنی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، مانگنا بندے کے لیے ہے. تو اس طرح یہ آیت ہاف ہاف میں ڈیوائیڈ ہو گئی. پھر آگے جب بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ جو اگلا پورشن ہے 3 آیات کا، اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا جو اس نے مانگا. یہ صحیح حدیث قدسی ہے. اس حدیث قدسی کی بیسس پر سورۃ الفاتحہ کے کتنے سیکشنز ہوئے؟ 3 + 1 + 3. تو اب ہم فرسٹ 3 آیات کو دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. الحمد جو ہے، حمد کا جو ورڈ ہے اس میں 2 مفہوم آتے ہیں، ایک تعریف کا اور دوسرے شکر کا. بیسیکلی تعریف پلس شکر از ایکول ٹو حمد. عربی بیسیکلی بہت ہی جامع لینگویج ہے، وہ باقی لینگویجز کی طرح نہیں ہے. تو اس کے ایک ہی ورڈ سے بہت سارے مطلب نکلتے ہیں، یا کسی ایک ہی مطلب کے لیے بہت زیادہ عربک ورڈز بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان ورڈز کی کچھ ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے. اور سورۃ الفاتحہ الحمدللہ ہم سب کو یاد ہے، اس لیے اس کے ہم ورڈز کو بھی دیکھیں گے تاکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے. اور یہ وہ سورت ہے جو ہم دن میں 20 سے زیادہ دفعہ پڑھتے ہیں، 20 to 40 ٹائمز پڑھتے ہیں اپنی نماز میں روز. تو اگر جب ہم پڑھتے ہی ہیں تو ہمیں پھر اس کا مطلب تو آنا چاہیے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگ ہی رہے ہیں نماز میں، تو جب تک ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ سے وہ کنورسیشن، وہ بات چیت، وہ کلام کریں گے کیسے؟ اور اس کلام کا کیا فائدہ ہوتا ہے جو سامنے والے کو سمجھ ہی نہ آئے؟ اب میری والدہ سامنے بیٹھی، میں ان سے چائنیز میں بات کر رہی ہوں، انہیں سمجھ آئے گی؟ تو یہ بات تو پھر وہی ہو جاتی ہے، آپ کو ایک بات سمجھ ہی نہیں آ رہی اور آپ اس کو ویسے ہی بولے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، تو اس کا تو کوئی سینس نہیں بنا نا. تو انشاءاللہ اب ہم اس کو ایسے سمجھیں گے کہ جب بھی ہم نماز میں پڑھیں ہمیں یہ سمجھ آئے، ایٹ لیسٹ اتنا سمجھ آ جائے کہ ہم کہہ رہے ہیں. الحمد، ال کا مطلب یہاں پر ہے کل، یعنی مکمل، سب کی سب، ہر طرح کی تعریف اور شکر للہ، اللہ کے لیے ہے.
اب یہاں پر دھیان سے دیکھیے تو حکم نہیں دیا جا رہا کہ احمد اللہ کی حمد بیان کرو، یا اس کو ایز اے ورب بھی فعل بھی نہیں بتایا جا رہا، جیسے کہا جائے کہ نحمد اللہ یا احمد اللہ، کہ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں یا ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ نہیں، یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ہے الحمدللہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے، اس کو ایز اے یونیورسل فیکٹ، کائناتی سچائی بتایا جا رہا ہے۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ فیکٹ انفارم کیا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب بنتا ہے، یعنی ایک رول کی طرح، ایک قانون کی طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اور جو رولز ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے یونیورسل ہوتے ہیں، ہمیشہ سچ ہوتے ہیں، شروع سے لے کے دنیا کے اینڈ تک، قیامت تک وہ سچ ہی رہتے ہیں۔ یہ اس طرح ہمیں ایز اے رول بتایا جا رہا ہے۔ للہ، اللہ کے لیے، میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا بسم اللہ میں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اس میں سارے صفاتی نام کور ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی صفاتی نام یوز کیا ہوتا تو اس میں پھر باقی جو صفاتی نام تھے وہ سارے کور نہ ہوتے، تو اس ایک نام میں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے نام کور ہو جاتے ہیں، اس لیے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اور یہ بھی کہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے ہمیں کسی ریزن کا ہونا ضروری نہیں ہے، حمد ہے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ بھی کون سی؟ ساری کی ساری، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہی ہے، چاہے کوئی بیان کرے نہ کرے، چاہے کوئی کچھ بھی سمجھے، بس اللہ تعالیٰ سے ہی ریلیٹ کرتی ہے۔ رب العالمین، اب یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ اور بندے کا رشتہ کیا ہوگا وہ یہاں سے ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تعارف کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے تعلق کا ذکر کیا ہے کہ اے بندے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا رب ہونے کا رشتہ ہے۔ عالمین جو ہے وہ عالم کی جمع ہے، عالم ہم لوگ اردو میں بھی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں عالم، اور اس میں بیسکلی ساری مخلوق شامل ہوتی ہے۔ کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ صرف عاقل مخلوق شامل ہے، جس میں انسان، جن اور فرشتے آتے ہیں۔ کچھ کے خیال میں اس میں عاقل، غیر عاقل مخلوق، اور عالمین مراد تمام پوری کائنات اور اس میں جو سسٹم چل رہا ہے وہ سارا کا سارا اس میں کور ہو جائے گا۔ تو بیسکلی اللہ تعالیٰ ہر اسپیشی کے، ہر عاقل اور غیر عاقل مخلوق کے رب ہیں، اور پوری کائنات کے سسٹم کے بھی رب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے عالم جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن گیا۔ اب وہی جو میں نے آپ کو امپلائی کی اگزامپل سے سمجھایا تھا کہ بندہ بن جانے کا پھر کیا مطلب ہوتا ہے، کہ جو اس کو جاب ڈسکرپشن ملی ہے، جو اس کو ڈیوٹیز ملی ہیں، ڈیوٹیز اسائن ہوئی ہیں، میرے گھر میں اگر میڈ آتی ہے تو میں نے اس کو بتایا ہے کہ یہ کرنا ہے، اس ٹائم پہ کرنا ہے، تو وہ پھر اس کو وہی کرنا ہے۔ میڈ کو تو پھر بریک مل جاتی ہوگی، امپلائیز کو کمپنیز میں بریک مل جاتی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کوئی بریک نہیں ہے، وہ ہماری کانسٹنٹ جاب ہے جب تک کہ یہ ٹائم پیریڈ جو ہمیں الاٹ ہوا ہے دنیا میں، اس میں یہ ہمارا ڈیوٹیز جو ہیں وہ چلتی جائیں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عالمین میں ہر طرح کے انسان کا ذکر ہے، چاہے مسلم ہے، چاہے نان مسلم ہے، کافر ہے، جو بھی ہے، رب تو سب کا اللہ ہی ہے، چاہے کوئی مانے، چاہے ایتھیسٹ ہوں، بالکل جو کہ کسی بھی رب کو مانتے ہی نہ ہوں، تو انہیں نہیں پتا کہ وہ سانس کس طرح لے رہے ہیں، یا وہ انہیں کھانا پینا کون دے رہا ہے، تو ان کا بھی رب تو ہے، چاہے وہ مانے نہ مانے، چاہے وہ تعریف کریں یا نہ کریں، تمام تعریف اللہ ہی کی ہے، اور رب تو اللہ ہی ہے، اور یہ بھی ایز اے رول ہمیں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا تو کوئی انکار ہے ہی نہیں۔ پھر اب رب کا بیسکلی مطلب ہوتا کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ رب میں 3 چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مالک ہونا، یعنی جو ہمارا مالک ہے شروع سے لے کر آخر تک، اور اس کے بعد بھی الٹیمیٹ اونر ہے، جو اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا مالک نہیں ہو سکتا جو کہ شروع سے اینڈ تک یا اس کے بھی بعد کسی بھی چیز کا مالک ہو، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کی خوبی ہے۔ اس کے بعد رب کے میننگ میں ایک آتا ہے مالک، دوسرا آتا ہے خالق ہونا، یعنی خالق ہونا مطلب کسی کو بھی اسکریچ سے بنانا، زیرو سے بنانا، جیسے انسان کو مٹی سے بنایا، لوہے کو زمین سے نکالا۔ اب انسان جتنا کچھ بھی بناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے را میٹیریلز لے کر اس کے اوپر بناتا ہے، اس کے اوپر مینوفیکچر کرتا ہے، وہ کریٹ نہیں کرتا، وہ
تخلیق نہیں کرتا، خالق صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور اس کے علاوہ رب کے جو میننگ ہے اس میں شامل ہوتا ہے مدبر۔ مدبر ہوتا ہے تدبیر کرنے والا، پلاننگ کرنے والا۔ مطلب ہوا پلاننگ کے ذریعے ہماری نشو و نما کرنا، ہماری تربیت کرنا، ایک پراپر پلاننگ کے تھرو، تدبیر کے تھرو۔ جیسے آپ سب کافی لوگوں کو آتی ہوگی یہ دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربا یعنی کہ جیسے میرے ماں باپ نے میری تربیت کی۔ یہاں پہ ربا کا ورڈ آ رہا ہے نا، تو ربوبیت کا ایک مطلب تربیت بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے تربیت کس طرح ورڈ میں یوز ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پلاننگ کے ذریعے انسانوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں کیا کرنا ہے، کیسے بیہیو کرنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ تو رب میں کون سے 3 ورڈز شامل ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا مدبر ہونا۔ بیسکلی جو اسکریچ سے ہمیں بنائے گا، بالکل مٹی سے ہمیں اٹھا کے بنائے گا، وہی ہمارا خالق ہو سکتا ہے، کوئی اور تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر الٹیمیٹ آنرشپ، مکمل ملکیت پھر کس کی ہو سکتی ہے؟ جس نے بنایا اسے کی ہوگی نا۔ اب دنیا میں سوچیں کہ جو کوئی کسی روبوٹ کو بنا لیتا ہے، کوئی انوویشن کر لیتا ہے، کوئی ایجاد کر لیتا ہے، تو وہ اپنا نام اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے کہ جی یہ میں نے بنایا ہے، میڈ بائی دس یا میڈ ان دس، یہ پروجیکٹ میں نے کیا ہے، یا یہ اس کنٹری کا بنا ہے، وہ اپنا نام اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے تو پھر مالک تو ہمارے اللہ تعالیٰ ہی ہوئے، اور اس کے بعد ہماری زندگی کی پوری پلاننگ اور پورا جو سسٹم چلتا ہے وہ بھی سارا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر مدبر بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو پر ان ساری خصوصیات کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، ہمارے ماسٹر ہیں۔ آگے دیکھیے الرحمن الرحیم، دوسری آیت۔ ان دونوں کا مطلب میں نے کل لاسٹ لیسن میں سمجھا دیا تھا، تھوڑا سا دوبارہ ایکسپلین کروں گی۔ دونوں ورڈز رحم سے نکلے ہیں اور دونوں ورڈز ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ رحمان میں ایکسٹریم کا مطلب آئے گا کہ بہت زیادہ رحم بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور رحیم میں دوام کا مطلب آئے گا کہ مستقل مزاجی کے ساتھ بھی، استقامت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہی رحم کرتے ہیں، اینڈ تک رحم کرتے ہیں۔ مطلب ہمیں فتنوں میں بھی اکیلا نہیں چھوڑ دیتے، ہمیں کسی مشکل پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایون کافروں تک کو دیکھ لیجئے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کی بھی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ان کو بھی اولاد مل رہی ہے، ان کو ہدایت کے ذریعے بھی مل رہے ہیں، بار بار انہیں دکھایا جاتا ہے، ان کے سامنے کوئی نہ کوئی ہدایت کا آپشن آتا ہے۔ اب یہ ان کی مرضی ہے، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بھی اپنے رحم سے دور نہیں رکھا ہوا۔ اور جیسے لاسٹ ٹائم بتایا تھا، جو رحمان کی صفت ہے اس میں وہ پورے جہانوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، کافر اور مسلم دونوں کے لیے، دونوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جو رحیم ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے رحم کی صفت۔ یہ ایکسپلین کرنے کے باوجود ہم اس رحم کو، اللہ تعالیٰ کے اس رحم کو یا رحمت کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں نا، تو زیادہ سے زیادہ ہمارا مائنڈ اتنا ہی جاتا ہے کہ ہم ماں کا اپنے چھوٹے سے 2 دن کے 1 دن کے بچے کے ساتھ جو اس کا اخلاق ہوگا، سلوک ہوگا اور اس کے معاملہ ہوگا، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معمولی سی سمجھ آئے گی، اور ہم اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا رحم انسان کے ساتھ کیسا ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے مجھے ویسے سورۃ طٰہٰ یاد آ گئی، اس میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پورا ڈائلاگ ہے نا سورت میں، تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ ہر سٹیپ کا بتاتے ہیں کہ اس سٹیپ پہ میں نے تمہارا خیال رکھا، اس سٹیپ پر میں نے تمہارا خیال رکھا، پھر اس سٹیپ پر بھی رکھا، ہر سٹیپ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم پہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا رحم ہوگا کہ چھوٹے سے چھوٹے سٹیپ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنبھالا، ہمارا خیال رکھا۔ یہی دیکھ لیجئے کہ ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے، صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے معین کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی 1 سے زیادہ فرشتے ہیں جو ہماری صرف آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری آنکھ کو چوٹ نہ لگ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہی ہے نا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے کسی معاملے کی یا ہمارے ساتھ ہونے والی کسی بھی سچویشن کی ہمیں حکمت نہیں سمجھ آتی،
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم نہیں ہے یا وہ سچویشن اللہ تعالیٰ کے رحم سے آؤٹ ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے. ہم یہ شکوہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم شکوہ کریں گے نا تو وہ الحمدللہ کے خلاف چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کے اگینسٹ چلا جائے گا، اور وہ تو ہمیں الاؤ ہی نہیں کیا گیا. پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ صرف اور صرف تعریف ہی تعریف. اور کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، سب کے رب ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. مالکی یوم الدین، جو مالک ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے. یوم دن، الدین دین ہوتا ہے بدلہ، بدلے کا دن. بدلہ مطلب کہ وہ دن جس دن حساب ہوگا. یوم القیامہ کا یہ ایک نام ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے. قیامت کے دن کے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نام لیے ہیں قرآن مجید میں، آلموسٹ 28 to 30 نیمز تھے، تو ان میں سے ایک نام ہے یوم الدین، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بھی مالک ہیں. اب اللہ تعالیٰ جو اپنا انٹروڈکشن دے رہے تھے، خود سے معرفت کروا رہے تھے، اپنے پہچان کروا رہے تھے، اب اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بھی مالک ہیں. یعنی بندہ صرف یہی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف رحم کریں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ فار گرانٹیڈ لے لے اور یہ گمان کر کے بیٹھ جائے کہ اب میں تو کچھ بھی کرتا جاؤں، مجھے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. جیسے بہت سارے بچے ایسے کرتے ہیں نا کہ میری امی تو کچھ نہیں کہتی ہیں، اور بہت ساری مائیں بھی ویسے ایسی ہوتی ہیں، بچوں کو نہیں ٹوکتی روکتی یا ڈانٹتی، یا اس طرح کا سچویشن ہوتی ہے، اس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر رحیم ہے، کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حساب بھی ہے. اور حساب کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. تو پھر بندے کو چھوٹ کیسے مل سکتی ہے؟ ایون ہم بھی اپنے امپلائیز کی اپریزل تو کرتے ہی ہیں، ان سے اینڈ میں سوال تو ہوتا ہی ہے، کام ٹھیک کیا ہے کہ نہیں. اپنی میٹ سے ہم پوچھتے ہیں کام ٹھیک کیا کہ نہیں کیا تو اگلے دن اس سے ٹھیک کروایا جاتا ہے، یا اس حساب سے اس کے ساتھ پھر ڈیلنگ کی جاتی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پھر حساب نہ ہو. تو قیامت کے دن کا پورا پروسیس ہمیں بتایا گیا ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر بات کریں گے ڈیٹیل میں. تو اس پورے پروسیس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہماری چھوٹی بڑی ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، اور ہم ایک ایک سٹیپ کراس کریں گے تاکہ عدل کا معاملہ کیا جا سکے. تو یہ تھے فرسٹ 3 آیات جو اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن تھا. وہ انٹروڈکشن، وہ تعارف، وہ پہچان جس کی کہ بالکل سٹارٹ میں ہمیں، قرآن مجید کے بالکل سٹارٹ میں ہمیں ضرورت ہے. یا اگر کوئی ہمارے مذہب کو اسٹڈی کر رہا ہے تو اس کو جو فرسٹ اس کو جاننا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ یہ 3 آیات ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں علم کا پتہ چل گیا. اب 4 نمبر آیت کون سی ہے؟ جس کو ہم نے شروع میں 3+1+3 میں جو درمیان میں جو 1 آ رہا تھا، وہ یہ والی آیت ہے. اور اس آیت کو بھی پھر 2 حصوں میں ہم کر دیتے ہیں. ایا کا، صرف تیری ہی. ایا کا مطلب ہے صرف، اور کا ہوتا ہے تیری، ٹھیک ہے. ایا کا صرف تیری ہی. نعبدو، جب نون آ جاتا ہے نا اس کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں. اور ایا کا صرف تیری ہی. نستعین، تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونے کے بعد، اب ہم فوراً اپنے آپ کو عبد مان رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور عبد مان کر ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بس اب ہم تیری ہی عبادت کریں گے. وہ جو فرسٹ 3 آیات تھیں اس کا خلاصہ ہے اس آیت کے اس پورشن میں کہ یا اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے. یوم الدین کا بھی تو مالک ہے، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. اس لیے یا اللہ اب ہم تیری ہی عبادت کریں گے. یہ بات بھی یاد رکھیے گا جو فرسٹ 3 آیات تھی وہ اصول کی طرح، رولز کی طرح ہمیں بتائی گئی تھی، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا یونیورسل فیکٹس کی طرح. لیکن یہاں پہ اب کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ اب سٹائل چینج ہو گیا ہے. یعنی یہاں پہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا فعل، اردو میں ورب کی بات ہو رہی ہے. یعنی اب ہم نے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کی زمانے کے اعتبار سے جو فعل ہوتا ہے اس کی اب یہاں پہ بات ہوگی. یہ بھی دیکھیے کہ یہاں پہ میں کا صیغہ نہیں یوز ہو رہا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ میں عبادت کرتا ہوں، ہم کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایک تو اس بات پہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ وحدانیت جو ہے، واحد اور احد، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف اللہ ایک ہے، اور ہم سب بہت زیادہ ہیں، ہم اکٹھے ہیں، ہم
سب عبد ہیں، ٹھیک ہے، ہم پلورل ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایک نہیں ہو سکتا. وحدانیت ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہمارے لیے انفرادیت نہیں ہے، ہمارے لیے اجتماعیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کمیونٹیز بنائی ہیں، اجتماعیت کو ہمارے لیے پسند کیا ہے، مل جل کر رہنے کو ہمارے لیے پسند کیا ہے. اجتماعی طور پر عبادت کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے، اجتماعی طور پر مانگنے کی فضیلت بتائی گئی ہے. جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ حدیث ہے. تو یہاں سے ہمیں جماعت کی فضیلت کا بھی پتہ چل رہا ہے. دوسری یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ وحدانیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ میں نے مطلب کیا ہے کرتے ہیں، تو بیسیکلی اس کا ایک ہی مطلب نہیں ہوگا. اس کو اردو میں عربک میں فعل مضارع کہتے ہیں. اس میں دو مطلب آتے ہیں، حال کا بھی، مستقبل کا بھی. تو یہ آپ کو بہت زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ وہی بات ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہماری لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے. ہم دن میں اتنے زیادہ دفعہ پڑھتے ہیں، تو میں ایٹ لیسٹ اس صورت کو ڈیٹیل میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں بات ہو کیا رہی ہے. تو مطلب کیا بنا کہ صرف تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے پریزنٹ کا حال بتا رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ابھی پریزنٹ کا بتا دیا. اور اگلا مطلب کیا ہوا، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، یعنی ہم فیوچر کے لیے بھی اپنا عہد اور اپنا اقرار بتا رہے ہیں کہ یا اللہ ہم آگے بھی یہی کریں گے. تو جو بھی یہ جو فعل مضارع کا ٹینس ہے نا عربک میں، اس میں حال اور مستقبل، پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کا مطلب شامل ہوتا ہے. چوتھی بات، اس بات پہ بھی غور کیجئے کہ جیسے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہمیں پہچان ہو گئی، تو اب فوراً یہ کہنا کہ ہم یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فوراً جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق بنا لیتا ہے. ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بعد اللہ تعالیٰ اب ہمارے سامنے ہی ہیں، تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. تو تیرا یا آپ کہہ کے ہم کب بات کرتے ہیں، جب کوئی ہمارے سامنے ہوتا ہے. تو اس طریقے سے فوراً انسان اب ریئلائز کرتا ہے، اپنے اندر ڈکلیئر کرتا ہے اس بات کو، اور اس کو یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اس کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور عبد ہو جانے سے انسان کیا بتا رہا ہے کہ وہ اب ہر طرح کی نفس کی اور خواہشات اور طاغوت کی آزادی جو تھی، اس کی آزادی نفس جو تھی، اس کو وہ چھوڑتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، غلامی میں آ جاتا ہے. اب وہ صرف اللہ کو امپریس کرنے کی کوشش کرے گا. کسی بندے کو، کسی سوسائٹی کو، کسی سوسائٹل نارمز کو، فیشن کو، اپنی خواہشات کو، کسی کو بھی وہ فالو کرنے کی یا کسی اور کی گائیڈ لائنز کو اپنانے کی یا ان کو امپریس کرنے کی یا ان میں فٹ ان ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ اب جو اللہ تعالیٰ گائیڈ لائنز دیں گے نا، اسی کو ایکسیپٹ کرے گا اور اسی کے مطابق چلے گا. پھر وہی والی میں اگزامپل دوں گی، جیسے کسی آرگنائزیشن میں کوئی امپلائی ہوتا ہے، اس کو جو ڈیوٹی لسٹ ملے گی وہ اس کے مطابق ہی کام کرے گا نا. وہ اس کے لیے گائیڈ لائنز ہے نا، اس کو گائیڈ کیا گیا ہے نا کہ اس نے ایسے ایسے کرنا ہے. کیا وہ کرے گا کچھ اور؟ وہ کہے گا نہیں میری مرضی ہے، میں جو مرضی کام کروں، میری HR میں ہائرنگ ہوئی ہے لیکن میری مرضی ہے میں فائنانس کا کام کروں. ایسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم تو نوکر بھی نہیں ہیں، ہم تو عبد ہیں، غلام ہیں. تو پھر ہم کیسے اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے دوپٹہ لو، تو میں کہوں نہیں میں تو نہیں لے رہی، میری مرضی ہے. تو وہ میری مرضی کہاں سے آتی ہے؟ پھر کہاں چلی جاتی ہے؟ جب ہم نے سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا اور اپنے آپ کو بندہ مان کر اللہ تعالیٰ کی غلامی میں دے دیا. یہ عبد کا ایٹیچیوڈ ہے، یہ ایٹیچیوڈ ایک عبد میں ہونا چاہیے. اب اسی آیت کا اگلا پورشن دیکھیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، یعنی اپنے ہر طرح کے معاملات میں بیسیکلی مدد مانگتے ہیں. سوری، مدد کا ورڈ مجھ سے مس ہوا. اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں گے. عبادت کے بعد مدد مانگنا آتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہیں بھی، اور پاسبل بھی نہیں ہوتا کہ ہم عبادت نہ کریں اور ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں. یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی میڈ ہو سکتی ہے کہ جو آپ کا کام نہ کرے اور آپ سے سیلری مانگ لے، پاسبل نہیں ہے نا.
تو وہ لوگ جو نماز ہی نہیں پڑھتے، قرآن بھی نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، یا رکھتے ہوں بیچ بیچ میں رکھتے ہیں، کوئی نماز پڑھ لی کوئی نہیں پڑھ لی، مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہیں دیا، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں مانگ رہے، اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سن رہے، تو بھئی آپ نے عبادت تو پوری نہیں کی نا۔ تو عبادت تو کریں پھر آپ مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مدد مانگنے کا، دعا مانگنے کا طریقہ ہے، جو اسلوب ہے، جو کہ سٹائل ہونا چاہیے، وہ اس آیت میں بتا دیا کہ پہلے عبادت ہم کریں گے، اپنے آپ کو بندگی میں دے دیا، اب ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے کے لیے کیپیبل ہوئے، ہم اب اللہ تعالیٰ کی مدد کو ڈیزرو کریں گے۔ اب سنس عبادت اتنی ضروری ہے، اور عبادت کا ورڈ ایسا ہے جس کو بہت سارے لوگ مکمل طور پر نہیں سمجھتے، تو اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ڈسکرائب کروں گی۔ عبادت جو ہے وہ صرف ہمارے ریچولز یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طہارت، ان سب کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو معاملات ہیں، جیسے ہمارے حقوق اللہ کے علاوہ ہمارے حقوق العباد ہیں، ہم اپنی فیملی کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارے نیبرز کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے روٹین کے جو معاملات ہیں، جیسے سونا، کھانا، پینا، آنا جانا، مسجد میں جانا، داخل ہونا، اور اس کے علاوہ جو ہمارے بازاروں میں معاملات ہو سکتے ہیں، جیسے لین دین میں کس طرح کا انصاف ہونا چاہیے، کس طرح ہمیں خیال رکھنا چاہیے، بزنس کرتے ہوئے ہمیں امانت کا کیسے خیال رکھنا چاہیے، ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ملاوٹ نہیں کرنی، رشوت نہیں دینی۔ تو بیسکلی حقوق اللہ اور حقوق العباد اور یہ سارے معاملات، ان سب میں ہمارے پاس ہمیشہ دو آپشنز ہوتے ہیں، ایک صحیح کرنے کا اور ایک غلط کرنے کا۔ ہر وقت، ہر سانس کے ساتھ نہ ہمیں جیسے ہی ہم کوئی دوسرا کام کرنے لگتے ہیں، ہمارے پاس دو آپشنز آ جاتے ہیں کہ یہ کریں یا نہ کریں۔ جیسے نماز ہے، پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، دیر سے پڑھنی ہے یا ابھی پڑھ لوں، ٹھیک ہے۔ جیسے اب ہم نے کھانا کھانا ہو تو لیفٹ ہینڈ سے کھاؤں یا رائٹ ہینڈ سے کھاؤں، بسم اللہ پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ اب ہم فارغ بیٹھے ہیں تو ہم سوچیں گے میں ٹی وی دیکھ لوں یا میں قرآن پڑھ لوں، میں گانے سن لوں یا میں کوئی لیکچر سن لوں، تفسیر سن لوں۔ اگر اپنے بچے پہ غصہ آیا ہے تو میں اس پہ رحم کر لوں یا میں پھر اس پہ چیخ لوں۔ بیسکلی ہماری پوری لائف جو ہے وہ دو آپشنز میں سے ایک کو چوز کرنے پہ چل رہی ہوتی ہے۔ ہر وقت ہمارے سامنے حق اور باطل آ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، صحیح چیز کو چوز کرنا ہوتا ہے۔ اور صحیح چیز کیا ہے، وہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کر دیا، بیسکلی جو ہماری ڈیوٹی لسٹ میں، جاب ڈسکرپشن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، ٹھیک ہے، ہماری رہنمائی کر دی جس طرف۔ اور قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں ہمیں یہ ڈیٹیلز مل جائیں گی انشاءاللہ۔ ہر طرح کی عبادت سے ریلیٹڈ جو بھی فیکٹرز ہیں وہ سب پورے قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے، اور مکمل ہوتے ہوتے اینڈ تک جاتے جاتے سب کلیئر ہو جائے گا۔ یہاں پہ ابھی صرف میں سمرائز کر رہی ہوں، تو اس میں سے وہ رستہ یا وہ آپشن چوز کر لینا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیسٹ آپشن اویلیبل بنایا ہے، تو وہ بیسکلی عبادت ہے۔ جیسے سوتے وقت بھی اگر ہم خیال رکھتے ہیں، ہم اس طریقے سے سوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ وضو کر کے سوئیں، اپنی رائٹ سائڈ کو سوئیں، وہ سائڈ پہ لیٹ کر سوئیں، سیدھا یا الٹا ہو کر نہیں سونا، اس طرح جو رات کی دعائیں ہیں وہ پڑھ کر سوئیں، تو وہ سونا کیا ہوگا، سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ اب اسی طرح جیسے پانی پینا ہے تو بیٹھ کر پئیں، بسم اللہ پڑھ کر پئیں، 3 گھونٹ میں پئیں، تو وہ پانی پینا بھی کیا ہو گیا، عبادت بن گیا۔ تو بیسکلی عبادت میں صرف ریچولز شامل نہیں ہیں، یہ سارے معاملات شامل ہیں۔ اور پھر ان سب سے کیا ہوتا ہے، جب ان سب کو ہم عبادت بنا کر کرتے ہیں تو ہمیں آپ سوچیں پورے دن میں کتنا ثواب مل رہا ہوتا ہے، ہر کام کرنے کا ہمیں ثواب ہی ثواب مل رہا ہوتا ہے، اور اس سب کا ثواب ہمیں انشاءاللہ قیامت کے دن بہت بڑے اجر کی شکل میں نظر آئے گا۔ اور جو عبادت ہوتی ہے نا، اس کے ایکسیپٹنس کے لیے پھر 2 کنڈیشنز ہیں۔ یہ جتنے بھی میں نے فیکٹرز ایکسپلین کیے تھے نا، اسی میں سے یہ 2 کنڈیشنز نکلتی ہیں، اور وہ ہیں کہ سب سے پہلے نیت ہو کہ میں اللہ
اللہ کے لیے کر رہا ہوں. جیسے میں بیٹھ کر پانی پینے لگی ہوں بسم اللہ پڑھ کے، تو وہ میری نیت یہ ہو کہ یا اللہ میں صرف تیرے لیے، تیرے ثواب کی نیت سے کر رہی ہوں کہ مجھے اس کا ثواب بھی ملے، تبھی اس کا اجر ملے گا نا. ہماری نیت ہونا ضروری ہے. اخلاص مطلب کہ اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہ ہو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے بیٹھ کے پانی نہیں پی رہی کہ میری امی ڈانٹیں گی تو میں بیٹھ کے پانی پی لوں، 3 گھونٹ میں پی لوں، نہیں تو ابو دیکھ رہے ہیں کچھ کہہ نہ دیں. اس لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے صرف بیسیکلی اندر سے آنا چاہیے یہ چیز. اور دوسرا اتباع سنت، ایک اخلاص للہ ضروری ہے، دوسرا اتباع سنت ضروری ہے عبادت کے قبولیت کے لیے. مطلب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ویسے کرنا ہے. ہم اپنے طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے ہیں. جیسے ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں تو ہم 3 نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ویسے ہی کر کے دکھایا. وضو جیسے کر کے دکھایا جس ترتیب سے، ویسے ہی ہم کر سکتے ہیں. کھانا جیسے کھانا سکھایا ہے رائٹ ہینڈ سے، ہم ویسے ہی کھا سکتے ہیں. تو یہ 2 کنڈیشنز جو ہیں یہ مسٹ ہیں، اور یہ سارے اسلاف اس پر اگریڈ ہے، اس پہ اجماع ہے. اس کو ہم، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم بدل نہیں سکتے، جس میں 2 رائے ہے ہی نہیں. تو یہ وہ عبادت ہے جو کہ اب ہم نے کر لی، تو اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. اور مدد مانگتے وقت ہمارا یہ حال ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو فقیر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بہت لوگوں کو آتی ہوگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کچھ بھی، جو بھی تو مجھے دے، کیونکہ میں فقیر ہوں. اور مدد مانگنے میں یہ شامل ہوتا ہے کہ ہمارا توکل پورا کا پورا اللہ پر ہو. اسباب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں مہیا کیے ہیں. یہ جو دنیا ہے یہ اسباب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن توکل ہمارا کسی بھی سبب پر نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ الٹیمیٹلی یہ اس اسباب کو بھی مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے ہی ہم وسیلہ یا دنیاوی اسباب کو یوز کر سکتے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ سکتے ہیں. اب یہاں سے لاسٹ 3 آیات، مطلب لاسٹ سیکشن سٹارٹ ہو رہا ہے. اس میں اب ہم دیکھیں گے، پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے. اس سے پہلے کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کریں گے. وہ کیا تھا؟ وہ فرسٹ 3 آیات کا خلاصہ تھا، یعنی فرسٹ 3 آیات کا وہ نتیجہ نکل رہا تھا. اور اب جو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں گے، یہ اگلی 3 آیات کا سٹارٹ ہے، اس کی تمہید ہے، اس کی بگننگ ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے اب آگے ہمیں پتہ چلے گا ہم نے مانگنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں وہ مانگنا بتایا جو ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. اہدنا، ہمیں ہدایت دے. ہدایت ہوتی ہے رہنمائی کرنا. رہنمائی اس طرح سے رہنمائی کرنا کہ اچھے اور نرم طریقے سے کسی کی رہنمائی کرنا. اور ہدایت جو ہے، اور آپ نے ہدیہ کا ورڈ سنا ہوگا، ہدیہ اور ہدایت ایک ہی روٹ ورڈ سے، ایک ہی مادے سے نکلتے ہیں. ہدیہ تحفہ ہوتا ہے، عربی میں ہوتا ہے، عربی کا ورڈ ہے. تو وہ تحفہ جو کہ پیسوں کا خریدا جائے وہ ہدیہ ہوتا ہے. مانیٹری گفٹ جو ہوتا ہے وہ ہدیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہدایت ہمارا روحانی گفٹ ہے، ہماری روحانی رہنمائی ہوتی ہے. ہدایت مطلب گائیڈ لائنز، جو کہ ہمیں گائیڈ کرتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں، ہمیں راہ دکھاتی ہیں، رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے اور کس راستے پر نہیں چلنا. انسان تو بالکل بھٹکا ہوا ہوتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی نہ کریں، اسے بتائیں نہ کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے کیسے کرنا ہے، کیسے چلنا ہے. اور کب تک رہنمائی؟ جب تک کہ انسان جنت میں نہیں پہنچ جاتا، تب تک کی رہنمائی، قدم قدم پر رہنمائی، قدم قدم پر گائیڈ لائنز، مرحلہ وار، سٹیپ وائز ہمیں گائیڈ لائنز چاہیے ہوتی ہے. ہمیں ہدایت پر ہدایت چاہیے ہوتی ہے. جیسے سورۃ الکہف میں یاد ہوگا آپ لوگوں کو، جو کیونکہ سورۃ الکہف بہت لوگ پڑھتے ہیں، ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے. اس میں جو پیپل آف دا کیو کی سٹوری ہے، جو غار کے لوگ تھے وہ مسلمان تھے نا، اور وہ ہدایت یافتہ تھے نا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انہیں بچایا اور انہیں وہاں پہ پناہ دی. تو ان کے لیے آتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، تو ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا. مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس پہلے بھی ہدایت تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید ہدایت میں زیادہ کر دیا. تو ہدایت کیا ہے؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے پاس تو ہے ہدایت، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ ہدایت مانگنے کی ہر وقت ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، قدم قدم پر ضرورت ہوتی ہے. ہدایت کے اوپر بھی ہدایت مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، مزید ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں ہر وقت صحیح رستے کا پتہ چلتا جائے. اور یہاں پہ ہم
وہ صحیح رستہ بیسکلی جو کہ ہمیں جنت میں لے کر جائے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور جنت میں جا کے جنتی بولیں گے، سورۃ الاعراف میں ہم جب پڑھیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، لہٰذا اس جنت تک ہمیں ہدایت دی، اس جنت تک آنے کے لیے ہمیں ہدایت دی۔ تو یہ وہ رہنمائی، وہ گائیڈ لائنز ہیں۔ اب اس کو بھی اسی طرح سمجھ لیجئے جیسے کسی کمپنی میں کوئی امپلائی ہے، اس کو گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں، گائیڈ لائنز اس کو دی جاتی ہے نا کہ یہ کرنا یہ نہیں، اس کی جاب ڈسکرپشن، اس کی ڈیوٹی لسٹ کی شکل میں، تو اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے نا کہ اگر تم اپریزل میں اپنی اینڈ آف دا ایئر پہ اے گریڈ، اے پلس گریڈ چاہتے ہو، مطلب جنت کی طرح ہو گیا نا کہ جو فرسٹ اجر ہے، سب سے بڑا اجر ہے، وہ تم چاہتے ہو، تو ان گائیڈ لائنز کے مطابق ہی تم نے چلنا ہے۔ تو یہی سسٹم ہے اس دنیا کا بھی، یہ سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، اور اگزامپل کے ساتھ ساتھ میں صرف اس لیے سمجھاتی ہوں تاکہ ایک تو ہمیں بھولے گا نہیں، دوسرا جب ہم مثال دے کے سمجھاتے ہیں ہمیں اچھی طرح سمجھ آتا ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بار بار مثالیں دی، اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکھی کی بھی، مچھر کی بھی مثال دیتے ہوئے نہیں شرماتے، یعنی مثال دی ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ ایک بات اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ آ جائے اور ہمیں بھولے بھی نہ۔ تو یہ ہم کس چیز کے لیے یہاں پر ہدایت مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے پر ہدایت۔ صراط وہ رستہ ہوتا ہے جو کہ سیدھا ہو، کشادہ ہو، جس میں کوئی ٹیڑھ پن، موڑ وغیرہ نہ ہو، جس میں کوئی بمپس نہ ہو، کھڈے نہ ہوں، بالکل اسٹریٹ ہو، کچھ بھی ہڈن چھپا ہوا نہ ہو، کلیئر ہو، سامنے ہو، لیولڈ ہو اور کلیئرلی ڈیمارکیٹڈ ہو، مطلب نشان لگے ہوئے ہوں، مطلب نشانوں سے مطلب ہے آیات ہوں، جیسے کہ سائنز ہو، جیسے سائن بورڈ ہوتے ہیں نا رستے پہ، یعنی پتہ چل رہا ہو کہ کیسے چلنا ہے، کیا چلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو یہ سارے سائنس جو ہیں ہدایت کے لیے قرآن مجید میں موجود ہیں، ہمیں ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے ہدایت کے لیے صراط المستقیم، مستقیم قیام سے ہی ہے، جیسے پہلے لیکچر میں میں نے قیمن کا ورڈ بتایا تھا، قیام مطلب سیدھا، مستقیم مطلب سیدھا، وہ سیدھا رستہ جو کہ ہمیں ڈائریکٹ منزل پر لے کر جائے، ادھر ادھر ہمیں لے کر نہ چلا جائے۔ قرآن مجید ہمیں وہ ہدایت دے گا جو کہ ہمیں صرف صراط المستقیم پر لے کر جائے گا، اور اس سے ہمیں ادھر یا ادھر نہیں ہونے دے گا۔ اور قرآن سے یاد رکھیے گا، جب بھی میں قرآن مجید کہتی ہوں تو اس میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کوئی 100 کے قریب ایسی آیات ہیں جس میں بار بار کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اتباع کرو، ان کو فالو کرو، اگر ان سے اپنے معاملات میں فیصلے لو، جو ان کے خلاف جائے گا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یہ تک ہے۔ تو قرآن مجید ہمیشہ یاد رکھا کریں، جو سنت ہے نا، جو حدیث ہے، وہ قرآن مجید اگر تھیوری ہے نا تو سنت اور حدیث اس کا پریکٹیکل ہے، جیسے ہم تھیوری پریکٹیکل کرتے تھے نا فزکس، کیمسٹری، بایو میں، تو یہ وہی چیز ہے، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے قرآن مجید کی، تو وہ اس سے کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس میں سے ہدایات ہمیں ملیں گی، ہمیں وہ ہدایت ملے گی جو کہ ہم اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، مدد کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، جو کہ ہمیں صراط المستقیم پر چلاتی جائے گی اور وہ ہمیں ڈائریکٹ ہماری منزل جنت میں پہنچا دے گی، مطلب ہمارا اپریزل میں اے پلس گریڈ آ جائے گا۔ اب وہ رستہ ہے کون سا، کن لوگوں کا وہ رستہ ہے، آگے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب آگے 2 آیتوں میں، یہ تھی آیت نمبر 5، اب آگے آیت نمبر 6 میں اور 7 میں ہم 3 گروپس آف پیپل پڑھیں گے، 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کن کا رستہ، صراط رستہ، صراط آپ اسٹریٹ سے بھی ویسے یاد رکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ کی یہ رائے ہے کہ جو اسٹریٹ کا ورڈ ہے نا انگلش کا، وہ صراط سے نکلا ہے، بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں نا، تو اس سے جو بھی ملتے جلتے ورڈ سنا وہ میں ساتھ ساتھ اس لیے بتاتی ہوں تاکہ وہ پھر یاد رکھنے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ تو صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، جن پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی انعام دے دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گئے، رضامند ہو گئے، ان لوگوں کا رستہ یا اللہ، وہ والا سیدھا رستہ جس پر وہ لوگ چلے تھے جو کہ جن سے اللہ تعالیٰ آلریڈی خوش ہو چکے ہیں۔
کون لوگ ہیں جن کے پاس جب علم آیا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کا جو علم ہم نے شروع میں پڑھا ہے، نالج ہمارے پاس آ گئی، اس کے بعد انہوں نے اس پر عمل بھی کیا۔ کیا کیا؟ عبادت۔ عمل کیسے کیا تھا؟ عبادت اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے، مدد مانگ کے۔ بیسکلی جو دعا ہے وہ بھی عبادت کی ہی ایک فارم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے انہوں نے اس پر عمل بھی کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی صرف جان لینا کافی نہیں ہوتا، کہ ہمیں صرف پتہ ہو۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ پردہ دل میں ہوتا ہے، یا پتہ نہیں حیا آنکھوں میں ہوتی ہے، یا داڑھی پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں کہ داڑھی اسلام میں ہے، اسلام داڑھی میں نہیں، پتہ نہیں کچھ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں۔ تو ایسی جو سٹیٹمنٹس ہیں، اس میں بیسکلی ان سب سٹیٹمنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف ہمارے علم کی حد تک ہمارے دل میں ہمیں پتہ ہے نا، حیا کا ہماری آنکھوں کو پتہ ہے نا بس، یا پردے کا ہمارے دل کو پتہ ہے نا، یا داڑھی رکھنی ہے بس، ہمیں علم ہے بس، یہی کافی ہے۔ پریکٹیکلی اسے کر کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ، جیسے نماز ہے، جیسے ہم ایمان لے کر آتے ہیں، تو نماز کی ہم نیت کر کے ہی تو نہیں ختم کر دیتے بات نا، بس نیت کر لی بس ثواب مل گیا، ایسے تو نہیں ہے، پڑھنی بھی تو ہے۔ تو علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری کامیابی نہیں ہے ہمارے لیے۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل بھی کیے نیک۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ عمل کا نہیں کہتے نا، وہاں پہ یوزلی صبر کا ذکر آ رہا ہوتا ہے، کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے صبر کیا۔ تو صبر بھی بیسکلی ایک طرح کا عمل ہی ہے، کرنے کے کام ہی ہے، ایک طرح کی عبادت ہی ہے۔ تو کبھی بھی بہت کم ایسا ہوا ہوگا، ہارڈلی ایسا ہوا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اکیلا اکیلا بلایا ہو، یا اگر بلایا بھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، تو آگے کوئی عمل کی بات کرنے کا کہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ایمان تو عمل کے بغیر ہمارے مذہب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائنز پر عمل ضروری ہے۔ ہمیں پتہ کیسے چلے عمل کرنا کیسا ہے؟ پھر ان لوگوں کا طریقہ دیکھنا ہے، کون سے؟ انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے آلریڈی انعام کر دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انعام کیا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ہدایت بھی اللہ نے دی، انعام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو مطلب کہ انسان کا اپنا کمال کہیں بھی نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر، کہ اللہ تعالیٰ ہم پر چن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو چن لیتے ہیں اور ہم پر انعام کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کا ذکر سورۃ النساء میں دیکھیے، آیت نمبر ہے 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی۔ بتایا تھا نا میں نے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیچ میں ذکر لازم ہے۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیق، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور صالحین یعنی انتہائی نیک لوگ۔ تو یہ 4 کیٹیگریز ہے لوگوں کی، ٹھیک ہے؟ ایک نبی، نبیوں میں رسول سب آ جائیں گے، صدیقین، اور پھر یہ سٹیپ وائز بھی ہیں، سب سے اوپر نبی ہیں، ان کے بعد صدیقین آتے ہیں، ان کے بعد شہید آتے ہیں، شہداء، اور اس کے بعد صالحین آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بتایا انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا۔ اور یہ وہ لوگ بھی ہیں جن کی مثالیں نبیوں کی جیسے مثالیں، اور صدیقین کا بھی ذکر، اور صالحین کا بھی، جیسے لقمان کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، ان کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ بہت ساروں کی ہم سٹوریز پڑھیں گے آگے قرآن مجید میں جاتے جاتے، کس سے پڑھیں گے؟ کیوں؟ تاکہ ہم جان لیں کہ ان کا کیا طریقہ تھا، انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو سے انعام حاصل کیا۔ اگلی آیت دیکھیے، غیر المغضوب علیہم، غیر کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ اس کو ایسے یاد رکھیے جیسے ایک ہوتا ہے نا محرم، اور ایک ہوتا ہے غیر محرم۔ غیر محرم مطلب جو کہ محرم نہیں ہے، تو غیر ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ غیری مغضوب، مغضوب بہت ایزی ہے، غضب سے، غضب ہوتا ہے غصہ، سب کو ہی پتہ ہوگا، تو ان کا نہیں، مغضوبی علیہم، جن پر یا اللہ تو نے غصہ کیا، غضب کیا، یعنی ہمیں کن کا رستہ دکھانا؟ صرف ان کا جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر غصہ کیا گیا۔ غصہ کن پر کیا جاتا ہے؟ ان پر کیا جاتا ہے جن کو ہم آلریڈی بتا دیتے ہیں۔ فرض کریں، دوبارہ وہی اگزامپل، جیسے میری میڈ ہے، میں اس کو بتا دوں کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، اب وہ اس کو پتہ ہے، کہ اس کو علم آ گیا، اس کو پتہ چل گیا، اس کو نالج مل گئی
اس کو گائیڈ لائنز دے دی گئیں یہ کرنا ہے، پھر بھی وہ اس پر عمل نہ کرے، بیسکلی علم آنے کے بعد عمل نہ کرے تو ان پر غصہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی پھر انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے پاس علم آ گیا تھا لیکن انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ جیسے کہ یہاں پر جتنی بھی تفاسیر ہیں نا ان میں یہودیوں کی مثال دی جاتی ہے، کیونکہ یہودی جو تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حبار کہا ہے، یعنی وہ اتنے پڑھنے لکھنے والے عالم ہوا کرتے تھے، ہر وقت تورات کو پڑھتے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بتایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو کوئی پہچانتا ہے، یعنی ہم آنکھیں بند ہم سو بھی رہے ہو نا، ہمارا بچہ روئے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ میرا بچہ رو رہا ہے، یہ میرے بچے کی آواز ہے، چاہے جتنی بھی دور ہو نا ماں باپ، یہ میرا بچہ ہے۔ تو ایسے وہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہیں علم تھا، انہیں پتہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ کو ان پر کیا ہے؟ غصہ ہے، غضب ہے۔ غضب غصے کی بھی اگلی فارم ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے غضب میں غصے سے زیادہ، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنا دیں کہ جن کے پاس علم تو آ گیا تھا، مطلب پتہ تو چل گیا تھا کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، پھر بھی نہیں پڑھی، عمل نہیں کیا، مطلب پتہ تو چل گیا تھا سورہ نور جب پڑھیں گے کہ پردہ کرنا تھا لیکن عمل نہیں کیا۔ تو جب علم آ جاتا ہے اور عمل نہیں کیا جاتا تو ان پر کیا ہوتا ہے؟ ان پر غصہ کیا جاتا ہے۔ وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو کہ گمراہ ہوئے۔ گمراہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی گم ہو جانا، رستے سے گم جانا، ٹھیک ہے؟ ذوات لام، لام اس کا روٹ ہے ضلل، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رستہ گم جانا، ٹھیک ہے؟ تو گم کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ گم وہ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں چلا۔ پتہ کیا نہیں پتہ چلا؟ مطلب جن کے پاس علم ہی نہیں آیا، یا آیا ہی نہیں بلکہ انہوں نے علم کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی، علم لینے کی کوشش بھی نہیں کی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں نہیں آتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام نہیں ملتا۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے علم لینے کی کوشش تک نہیں کی تو وہ بھی پھر عمل نہیں کر پاتے، اور عمل کیسا کرتے ہیں؟ پھر وہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ جو گائیڈ لائنز ہونی چاہیے تھی نا، ہدایت تھی، اس کے مطابق نہیں ہوتا، پھر حق کے مطابق نہیں ہوتا، تو پھر وہ ڈیفینیٹلی قبولیت کا درجہ نہیں رکھتا، تو وہ یہ لوگ بھی پھر نقصان میں ہی ہوں گے۔ اور مفسرین نے ان کی مثال کرسچنز کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ دی ہے، یعنی عیسائی جو ہیں ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت چرچ میں جاتے ہیں، ہر وقت اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی، کوئی نہ کوئی ایکشنز اچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب بھی ہم دیکھیں نا، غور سے دیکھیں یا انہیں اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو ان کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے، وہ کسی شریعت کو فالو نہیں کرتے، کچھ بھی شریعت کی جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں نا ہونی چاہیے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، انہیں کچھ نہیں پتا کیا کرنا ہے کیسے نہیں کرنا۔ ایسا عمل بھی پھر اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ سنس دعا ہے تو اس کے بعد آمین کہنا مسنون ہے، اور آمین کا بھی مطلب میں بتاتی چلوں۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہم فاستجب، کہ اے اللہ تو قبول فرما ہماری دعا کو۔ اور اب وہ حدیث قدسی کے الفاظ جو تھے لاسٹ، وہ یاد ہیں آپ کو؟ وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا، یعنی اس کے لیے ہے، اس کو مل گیا ہے، مطلب بس مل گیا اس کو۔ کیا مل گیا؟ اس میں ہدایت مانگی تھی انسان نے، اور جب انسان ہدایت مانگ لیتا ہے نا تو اس کی زندگی میں ہر سٹیپ پر چلنے والے سارے معاملات درست ہو جاتے، سیدھے ہو جاتے ہیں، اس کو سارا کچھ مل جاتا ہے، اور جو چیلنجز آتے ہیں نا اس پر بھی وہ پھر شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے اس نے تو الحمدللہ ہی کہنا ہے، اور مزید تکالیف آتی ہیں تب بھی وہ شکوہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اس نے تو صبر ہی کرنا ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ اب اس کے پاس علم آ گیا اور اس نے عمل کرنا کیا ہے اس علم کی بیسس پر۔ جیسے میں نے تعارف کے لیسن میں بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس صورت میں دیکھیے سورۃ الفاتحہ میں جو 3+1+3 تھا نا، تو لاسٹ میں جو 1 اور 3 ہیں یعنی آخری 4 آیات ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک ڈائیلاگ، بات چیت سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اسی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ کنورسیشن ہے، یہ بات چیت ہے ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ سارا ہمیں اس کے ذریعے سے پتہ چلے گا۔ اب اس کو شارٹ میں اس کا خلاصہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔
سٹارٹ ہم نے کہاں سے کیا تھا؟ کچھ اصولوں سے سٹارٹ کیا تھا۔ اصول کیا ہوتے ہیں؟ یونیورسل فیکٹس، جن کو جو کہ شروع سے لے کے اینڈ تک حقیقت ہی رہتے ہیں، حقائق ہی رہتے ہیں، جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے علم کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہاں سے ہمیں نالج مل رہی ہے، علم مل رہا ہے۔ علم کس کا مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم مل رہا ہے۔ کیا ہے؟ فرسٹ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، پھر جو رب ہے تمام جہانوں کا، پھر جو رحمان ہے رحیم ہے، لیکن رحم کے ساتھ ساتھ جو یوم الدین کا مالک بھی ہے، یعنی وہ حساب بھی لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا رب ہونے کا مطلب ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق صرف رحم والا نہیں ہے، بلکہ ہمارا حساب بھی لیا جائے گا۔ خشیت والا بھی ہے۔ خشیت مطلب ہوتا ہے ایسا ڈر جو کہ کسی کی تعظیم اور بڑائی کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ہو۔ ایک تو ڈر وہ ہوتا ہے نا جو کسی کی برائی کی وجہ سے ہمیں ڈر لگتا ہے، جیسے کوئی بہت غصے والا شخص ہے، اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ میرا اس سے سامنا نہ ہو۔ کوئی لڑائی والا شخص ہے، کسی میں کوئی بہت ہی برائی ہے، ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ یا کسی میں کوئی ایسی نقصان پہنچانے والی چیز ہے جیسے سانپ ہو گیا، ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ اور طرح کے ڈر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ڈر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ڈر ہوتا ہے نا، وہ خشیت ہوتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھنا، ڈرنا، اس چیز سے ڈرنا کہ ہمارا حساب بھی ہوگا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، مطلب حساب دینے سے ڈر گیا، اس کے لیے جنتیں ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مالک بھی ہیں یوم الدین کے۔ اب اس پورے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس، اس نالج کی بیسس پر ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایاک نعبد، کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ اب نمبر 4 آیت بیچ والی، اور بالکل سینٹرل ورڈ ہے اس میں، ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور اب یہ مدد والی بات کیا ہے؟ یہ اگلی جو آگے 3 آیات آئیں گی ان کی بگننگ ہے کہ ہم کیا مانگنے لگے ہیں۔ اور یہ یہاں پہ ہم نے یاد کیا رکھنا تھا؟ پہلے ہم عبادت کریں گے، پھر ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ ہم نے عبادت ہی نہیں کی تو پھر ہم یعنی ایسے کہ ہم کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو پہلے عبد بنائیں، پہلے بندہ بنائیں، پہلے غلامی میں آئیں، پھر مدد مانگیں۔ اور پھر مانگ کیا رہے ہیں؟ مدد میں سب سے بڑی چیز کیا ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے؟ مطلب سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم چیز ہمارے کس چیز کے لیے اہم؟ ہمیں اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے۔ الٹیمیٹلی تو سب نے اپنی منزل کی طرف جانا ہی ہے نا، کوئی ایسا ہے جو کہ نہیں جائے گا؟ ہر کوئی واپس اپنے گھر میں ہی آتا ہے نا۔ تو وہ جو منزل ہے آخرت کی اور جنت ہے، وہ تو آنی ہی آنی ہے، وہ تو دن سب نے، اس کا تو کوئی ڈینائل، کوئی اس کو تو انکار ہے ہی نہیں۔ تو منزل تک جانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہم کیا مانگ سکتے ہیں؟ ہدایت۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے صراط المستقیم کی، سیدھے رستے کی۔ آگے 3 گروپس آف پیپل کا ذکر ہے۔ کن لوگوں کا رستہ؟ وہ جن پر یا اللہ تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور ان کا بھی نہیں جو کہ گمراہ ہوئے۔ یعنی ان کا رستہ جن کے پاس علم تھا، انہوں نے عمل اس پر کیا، ٹھیک ہے۔ انعام کیسے ہوا تھا؟ علم کے بعد عمل کیا۔ جب اسلام آیا تو صحابہ کرام نے اپنے عمل بدلے نا، سب نے فوراً عمل کیا، فوراً اپنا عمل بدلا۔ تو انعام انہیں منزل پہ وہی پہنچیں گے پھر۔ اور دوسرے کون سے لوگ؟ جن پر غضب ہوا، یعنی مطلب جن کے پاس علم تو آ گیا تھا پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اور تھرڈ وہ لوگ جن کے پاس علم ہی نہیں آیا، جنہوں نے کوشش ہی نہیں کی، یا جنہوں نے علم کو ایکسیپٹ نہیں کیا، نالج کو، پھر ان کا جو ایکشن ہے نالج بیسڈ ایکشن نہیں ہے ان کا، پھر ایکشن بھی ان کا ایویں ہی ہے، تو وہ بھی پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہم جب نماز پڑھیں گے نا اور ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اسی طرح سوچ کر ہم نے اس سورت کو پڑھنا ہے کہ جیسے اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کو اکنالج کر رہے ہیں، ان کو مان رہے ہیں، اور پھر ہم ان کی بیسس پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اسی سچائی کے ساتھ پھر ہم نے اس پر آمین کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس طرح ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے نا اور اس کے بعد نماز مکمل کریں گے اور اگلی نماز کا وقت ہوگا، اس کے درمیان میں ہم جتنے بھی کام کریں گے، جتنے بھی معاملات کریں گے، جو کچھ بھی ہوگا، وہ ہم ٹائم اور جو بھی وقت ہوگا وہ ہم کس طرح سپینڈ کریں گے؟ وہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق سپینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟
اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا، یہ بیسیکلی لٹمس ٹیسٹ ہوگا، دوبارہ ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ جو دعا میں نے مانگی تھی نماز میں کہ مجھے ہدایت مل جائے، کہ آگے اگلے آنے والے وقت میں جو آگے اگلا لمحہ ہی آئے گا اس میں جو میں نے 2 آپشنز میں سے ایک چوز کرنا ہے، میں صحیح چوز کر رہی ہوں کہ نہیں، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ میں نے دعا کتنے خلوص دل سے مانگی ہے اور وہ میری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا کیوں نہیں ہوئی۔ جب نہیں ہوتی تو اس میں ہمارے ہی اخلاص کی اور ہمارے ہی عمل کی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے نماز پڑھ لی، ہدایت کی دعا مانگ لی، لیکن پڑھتے ہی فوراً بعد میں ہم نے میوزک لگا لیا، ہم نے موویز لگا لی، یا ہم کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے لگ گئے، یا بچوں کو مارنے ڈانٹنے لگ گئے، یا غصہ کرنے لگ گئے۔ غصہ بھی حرام ہے نا، تو وہ پھر یہ کس قسم کی ہدایت ہوئی؟ پھر ہدایت ملی کیا ہم نے ٹھیک سے ہدایت نہیں مانگی تھی؟ پھر لگ تو یہی رہا ہے کہ پھر ہم نے ٹھیک سے نہیں مانگی تھی۔ تو پھر وہ جو ٹائم ہے نا وہ پھر ڈیسائیڈ کرے گا، وہ ٹیسٹ خود ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ ہم نے ٹھیک سے مانگی تھی ہدایت، ہم نے سورۃ الفاتحہ اسی طرح پڑھی تھی جیسے ہم نے سمجھی ہے، اور پھر اگلی نماز میں بھی ہم ویسے ہی پڑھیں گے۔ اور یہ صورت کیسی ہے کہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پورے دن میں اراؤنڈ 20 to 40 ٹائمز ہم ریپیٹ کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث بتا دوں، صحیح البخاری کی صحیح حدیث ہے۔ ابو سعید الرافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ مسجد نبوی میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھاما اور فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے اہم، سب سے بڑی صورت کے بارے میں بتاؤں، یعنی اہمیت کے حساب سے سب سے اہم صورت کے بارے میں بتاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر باقیوں کو تعلیم دینے میں مصروف ہو گئے۔ پھر جب جانے کا وقت آیا تو حضرت ابو سعید نے دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے وہ صورت بتانے والے تھے۔ اعظم کا ورڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت کے لیے یوز کیا تھا، یعنی عظیم صورت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ صورت ہے سورۃ الفاتحہ، جو کہ 7 مثانی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ تو مکہ میں نازل ہو چکی تھی اور تمام اصحاب کو آتی تھی اور وہ نماز میں پڑھتے تھے، لیکن دوبارہ سے بتانے کا کیا مقصد تھا مدینہ میں؟ اور اس سے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پورے دن میں بار بار پڑھنے کا کیا مقصد ہے سورۃ الفاتحہ، اور نماز کی ہر رکعت سورۃ الفاتحہ کے بغیر ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں۔ ہر رکعت میں ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہی ہے۔ جب ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں تو لاسٹ 2 جو ہیں ان میں کوئی اور سورت پڑھے نہ پڑھے، فاتحہ پڑھنی ہی ہے۔ تو وہی بات ہے مدینہ میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریوائز کروایا، اور ابھی ہم بھی دن میں بار بار ریوائز کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ حقیقتیں، کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں جن کا ریمائنڈر ہمیں اپنے آپ کو بار بار دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم وہ ریمائنڈر اپنے آپ کو نہیں دیتے نا تو ہم بھولنے لگتے ہیں، ہم اس ہدایت کے رستے سے ہٹنے لگتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جو ہدایت مانگتے ہیں۔ ہدایت صرف مانگنے سے، طلب کرنے سے ملتی ہے، اپنے کسی عمل کی وجہ سے نہیں ملتی کہ ہم صرف عبادت کرتے رہ جائیں، مانگے نا تو مل جائے گی، نہیں، صرف مانگنے سے ہدایت ملتی ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی گائیڈ کرتے ہیں، اتنی ہی ہدایت دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اس صورت کی اہمیت کی وجہ سے ہم اسے دن میں بار بار پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم اس کو صرف سمجھ کر پڑھیں گے اور دعا کی طرح سمجھ کر مانگیں گے نماز میں انشاءاللہ۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔